نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، ہم اس کورس میں آخرت کے دلائل کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے جوڑے کی اور ترتیب و تدریج کی قرآن مجید کی جو دلیل ہے اس کا مطالعہ کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقہ تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ جس طرح انہوں نے اس دنیا میں ہر چیز جوڑے کی شکل میں بنائی ہے، تو خود اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے، اور وہ آخرت کی آنے والی دنیا ہے۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے واضح کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قطعی اٹل اور حتمی فیصلہ ہے، لیکن تم یہ بھی دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جب چیزیں یہاں پر اس دنیا میں ظاہر کرتے ہیں تو یہ چیز تدریجاً ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو بھی فیصلے کرتے ہیں، جو بھی معاملات کرتے ہیں، وہ یوں نہیں ہوتا کہ چٹکی بجاتے ہوئے معاملہ کر دیں، بلکہ ایک ترتیب و تدریج کے عمل سے گزرنے کے بعد چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مثالیں بھی ہمیں دی ہیں کہ کس طرح شفق آتی ہے اور پھر وہ بتدریج ختم ہوتی ہے، اور پھر رات آتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے صبح کے ہونے کی مثال دی، مہینے کی جو چاند بتدریج اس میں آگے بڑھتا ہے۔ اس مثال کو دیکھ کے یہ بات سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایک خاص طرح سے بتدریج اور ایک ترتیب کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو قیامت کا دن بھی آئے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کا ایک ایسا جوڑا ہے جو دنیا کے ختم ہونے کے بعد قائم ہوگا، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ رات کی تاریکی کے بعد تم دیکھتے ہو کہ صبح کی روشنی طلوع ہوتی ہے۔ تو اگر رات کے وقت تمہارا یہ گمان ہے، اور رات کے اندھیرے کو دیکھ کے تمہارا گمان ہے کہ دن نہیں آئے گا، تو یہ غلط فہمی ہے، دن ہر حال میں آئے گا۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر جو اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ قیامت کے دن کی روشنی طلوع نہیں ہوگی، خدائی عدل کی روشنی ایک وقت آئے گا کہ ضرور طلوع ہوگی۔ آج ہم ایک اور دلیل کا مطالعہ کریں گے، لیکن میں ان دلائل کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ جو دلائل ہم پڑھ رہے ہیں، میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلے کسی لیکچر میں کہ یہ ہماری عقل کے لیے باعث اطمینان ہے، ہمیں ذہنی طور پر انٹلیکچولی ایک نوعیت کا اطمینان دیتے ہیں، ہمارے قلب کو تسکین دیتے ہیں، ہمارے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دیتے ہیں، ہمیں ذہنی طور پر مطمئن کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ایمان کو یہ مضبوط کرتے ہیں، ہمارے ایمان کی تقویت کا سبب بنتے ہیں، یہ ہمیں عمل پر آمادہ کرتے ہیں، ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے گویا کہ ہمارا جو پیدائشی ایمان ہے، ہمارا نسلی ایمان ہے، یہ ایک معرفت پر مبنی ایمان بن جاتا ہے۔ یعنی ہمارا ایمان ایک ایسا ایمان ہوتا ہے جو ہماری ذاتی دریافت ہوتا ہے، اور یہی ایمان لانے کا وہ عمل ہے جس کی جزا اور جس کا بدلہ جنت ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو بار بار بیان کیا ہے کہ الذین آمنوا، ایمان لایا جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ جس وقت ہم یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں تو ہم ایمان لانے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اس پہلو سے آپ دیکھیے تو یہ بڑا قیمتی کورس ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے حقیقی معنوں میں ہمارے لیے مفید بنائے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، آمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اب شروع کرتے ہیں، اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ جس دلیل پہ ہمیں بات کرنی ہے یہ قدرت کی دلیل ہے، جسے انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ دیکھیے، قدرت کی جو دلیل ہے وہ اصل میں کفار کے ایک اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے۔ اور اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا جسے قرآن مجید نے کئی مقامات پر نقل کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ واقعہ میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ یہ کہتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن کا قرآن منظر بیان کر رہا ہے کہ پچھلی دنیا میں یہ لوگ کہتے تھے کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا؟ اور یہ اعتراض قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے کہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم چورا چورا ہو جائیں گے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بہت بعید از عقل بات ہے، یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے۔
یہ تو ایسی چیز ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی، کبھی سنی نہیں، انسانوں کے مشاہدے میں، انسانوں کے علم میں نہیں آئی، تو یہ ممکن نہیں۔ جو دعویٰ تم کر رہے ہو کہ انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ایک روز آئے گا، ہر شخص کو اٹھایا جائے گا، اس کے اعمال کا حساب ہوگا، ان کے ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا جائے گا، تو یہ چیز عقل میں نہیں آتی، یہ غیر معقول بات ہے۔ اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی تفصیل کی ہے قرآن مجید میں، کئی پہلوؤں سے اس بات کا، اس اعتراض کا قرآن مجید نے جواب دیا ہے۔ وہ سارے پہلو ایک ایک کر کے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ قرآن نے پہلا جو پہلو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اب وہ سامنے رکھا ہے، اور وہ مثال ہے مردہ زمین کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب مشاہدات کچھ انسانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں جن میں وہ مردہ چیزوں کو خود زندہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو پہلی چیز مردہ زمین کو انسانوں کے سامنے رکھا ہے، اور ذہن میں یہ بات رہے کہ ایگریکلچرل ایج کے انسان کے لیے یہ صبح شام کا مشاہدہ تھا۔ یعنی ان کی چونکہ زندگی کا انحصار اسی بات پہ ہوتا تھا کہ مردہ زمین کب زندہ ہوتی ہے، فصلیں کب پکتی ہیں، خشک زمین پہ کب بارش برستی ہے، اور پھر کب وہ سرسبز ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے تو گویا کہ ایک ایسی چیز تھی جس کی وہ بغور مشاہدہ کرتے تھے، اس کا تجربہ کرتے تھے، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ تو قرآن نے اسی بات کو کئی مقامات پر رکھا ہے، اور سورہ اعراف میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ دیکھو یہ تمہارا رب ہی ہے، پروردگار ہی ہے، جو ابر رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادل کو اٹھا لیتی ہیں، ہم اس کو ہانکتے ہیں کسی بے آب و گیاب زمین کی طرف، اور پھر وہاں پر پانی برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اور پھر اس سے ہر طرح کی پھلوں کو پیدا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو اٹھا کر زندہ کریں گے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ تمہیں بات سمجھائی جا رہی ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ تو یہ پہلی مثال ہے جو قرآن مجید دیتا ہے کہ تمہارے اپنے مشاہدات ہیں، تم مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ دیکھو یہ مردہ زمین ہے، تمہارے سامنے مردہ ہوتی ہے، اس کی کوئی امید بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی یہ زندہ ہوگی، لیکن تم دیکھتے ہو کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں، اور وہ بوجھل بادل وہ ہوتے ہیں جن سے بارش برستی ہے، اور ان کو اٹھا کے لاتے ہیں، اور پھر بارش برسنا شروع ہوتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو میدان تھا بے آب و گیاب تھا، خشک تھا، وہ جو بالکل زرد ہو رہا تھا، تم دیکھتے ہو کہ سبز ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے ہیں کہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ اگر مردہ زمین زندہ کی جا سکتی ہے تو مردہ انسانوں کو بھی زندہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری مثال خود انسانوں کی اپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ جو تمہاری نیند کا عمل ہے، یہ بھی تم غور کرو تو ایک نوعیت کی موت ہی ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو وہ بالکل اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جاتا ہے، کتنا وقت گزرا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، کون سا پہر ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ انسان جب تک نیند میں ہے بالکل کٹ کے رہ جاتا ہے، اور پھر صبح ہوتی ہے انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو سامنے رکھے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک مثال ہے کہ ہم مردوں کو اسی طرح زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو انسانوں کو، جو جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے۔ یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ وفات دیتے ہیں، انہیں موت دیتے ہیں، اور ٹھیک اسی طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے وہ نیند کے وقت بھی لوگوں کو کی روحیں قبض کر لیتے ہیں، اور ان کی موت مگر ابھی نہیں آئی ہوتی تو ان کو پھر دوبارہ زندگی دے دیتی ہے، ان کو زندگی دوبارہ دے دی جاتی ہے، دوبارہ بیدار کر دیا جاتا ہے، اور جن کے لیے موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے ان کو نہیں اٹھایا جاتا۔ ہوتا ہے، ہم مشاہدے میں آتی ہیں یہ چیزیں کہ لوگ جو ہے، بہت سے لوگ سوتے ہیں اور پھر اٹھ نہیں پاتے، نیند میں ہی ان کی موت آ جاتی ہے۔ تو اسی چیز کو قرآن مجید پیش کر کے کہتا ہے کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، یعنی جس طرح تمہاری نیند ہے اسی طریقے سے تم ایک دن مرو گے، اور جس طریقے سے تم نیند کے بعد بیدار ہوتے ہو
ایک روز قیامت کے دن ہم تم کو زندہ کریں گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ جو انفس و آفاق میں پھیلے ہوئے مشاہدات ہیں، مثال کے طور پر اجرام فلکی ہیں، یہ جو دن و رات ہیں، ان کو ہمارے سامنے رکھ کے بتایا ہے کہ بھئی یہ چیزیں بھی تو رخصت ہوتی ہیں نا، جاتی ہیں، اور جب چلی جاتی ہیں تو گویا کہ ان کے واپس آنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہتا۔ تم دیکھتے ہو کہ سورج ڈوبتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ چاند ڈوبتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ تارے ڈوبتے ہیں، یہ چیزیں ڈوب جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، لیکن تم دیکھتے ہو کہ اگلے دن آ جاتے ہیں۔ سورج تمہاری آنکھوں کے سامنے تم دیکھتے ہو کہ مغرب میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی امید نہیں رہتی کہ دوبارہ کبھی طلوع ہوگا، لیکن اگلے دن صبح مشرق سے وہ طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے، یعنی ایک سوال ہے، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، میں گواہی میں پیش کرتا ہوں اس کی جو تمام مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ یہ بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ کنایا کیا ہے کہ بھئی یہ جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، ہر سورج کو جو مغرب میں ڈوبتا ہے وہ مشرق سے نکال لیتا ہے، تو تمہارا وہ پروردگار جو ہر روز سورج کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، چاند کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، تاروں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، تو کیوں نہیں تمہارے ساتھ بھی یہ کرے گا؟ نہ صرف کرے گا بلکہ اس پر قادر ہے کہ زیادہ بہتر شکل میں پیدا کرے، یعنی ایسی زندگی کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں کے لیے تو انسان کو ایک پرفیکٹ باڈی چاہیے، تو زیادہ بہتر شکل میں پیدا کریں گے، اور وما نحن بمسبوقین، اور ہرگز ہم اس سے عاجز نہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بالکل قدرت رکھتے ہیں اس بات کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں۔ پھر عملی مشاہدات جو سب انسانوں کے سامنے ہوتے ہیں، ان کو پیش کرنے کے بعد قرآن مجید بعض ایسے واقعات کو بھی پیش کرتا ہے جو بعض انبیاء کے سامنے ہوئے یا ان کے پیروکاروں کے سامنے ہوئے، اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کا واقعہ ہے، آپ میں سے ہر شخص نے سنا ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے، اس وقت بحث یہی تھی کہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں، جو زندگی ہوگی وہ مادی زندگی ہوگی یا روحانی زندگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جو پہلے سو گئے تھے ان کو اٹھا دیا، اور یہ وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے، اور جب وہ اٹھے تو پتہ چلا کہ یہ تو گویا کہ مردہ انسانوں کے زندہ ہو جانے کی بالکل تمثیل بن کے سامنے آ گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہ اپنی آنکھوں کے سامنے بھی لوگوں نے مشاہدات کیے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کو بھی پیش کیا ہے، لیکن اصل استدلال وہ مشاہدات ہیں جو 3 مثالیں پیچھے ہم نے بیان کی ہیں، کہ مردہ زمین کا زندہ ہونا، اسی طریقے سے انسانوں کا سونے کے بعد پھر بیدار ہونا، اور پھر سورج چاند تاروں کا ڈوبنے کے بعد نکلنا، کہ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کے مشاہدات ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے خدا کی قدرت کا۔ دوسرا پہلو جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ تخلیق اول سے تخلیق ثانی پر استدلال کرتا ہے، یعنی جب تم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر دیا ہے تو دوسری دفعہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ سورہ یاسین میں مثال کے طور پر یہاں پر اعتراض نقل ہوا ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ بھائی یہ چورا چورا ہو چکی ہیں، وہ سیدھا ہو چکی ہیں، یہ اب زندگی کیسے حاصل کریں گی؟ کون ان کو زندہ کرے گا کہ ایک ڈھانچہ بن کے اس پہ کھال آئے، اس پہ گوشت آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہی پیدا کرے گا۔ اور کئی مقامات پر قرآن مجید کہتا ہے کہ بھی پہلی تخلیق کے مقابلے میں دوسری تخلیق تو زیادہ آسان ہے، تو ہم کیا پہلی تخلیق سے تھک گئے ہیں اسے بنانے کے بعد کہ دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو بھی جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ انسان پہلی دفعہ تو پیدا ہو گیا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکیں گے۔ عجیب بات تو یہ ہے، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ عجیب بات دوبارہ پیدا ہونا ہے، ہم یہ کہتے ہیں زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ تم یہ اعتراض کرو، اس لیے کہ پہلی دفعہ تو تم عدم سے وجود میں آئے تھے، اس دفعہ کم سے کم تمہارا نقشہ تو ہے، ہمیں تو صرف اس نقشے ہی کو ری بلڈ کرنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید دوسرا پہلو ہے جس کو خدا کی قدرت کا دوسرا پہلو ہے جس کو سامنے رکھتا ہے۔ خدا کی قدرت کا پھر تیسرا پہلو بھی ہے جسے قرآن مجید سامنے رکھتا ہے، اور وہ ہے تخلیق عالم سے قدرت رب پر استدلال، کہ انسان کا بنانا تو بہت چھوٹی سی بات ہے، انسان تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے،
بہت حقیر مخلوق ہے، بہت معمولی مخلوق ہے، ہم نے تو آسمان و زمین کو بنا کے پیدا کر دیا. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسے مخلوق پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے کیوں نہیں. بلا وهو الخلاق العلیم، وہ قادر مطلق ہے، وہ اصل پیدا کرنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں نکلتی، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں نکلتی. تو تم کیا سمجھتے ہو تمہیں دوبارہ نہیں زندہ کر سکتے، تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ آسمان ہم نے بنا دیا، 7 آسمان ہم نے بنا دیے، چاند سورج تارے ہم نے بنا دیے، زمین پہاڑ دریا ہم نے بنا دیے، یہ سب کچھ بنا دیا، اور تمہارا نمبر آئے گا تو ہم تھک جائیں گے، ہماری قدرت سے یہ باہر ہو جائے گا. تو یہ کیسی بات ہے؟ یہ نامعقول بات ہے. تو یہ قرآن مجید بڑے خوبصورت طریقے سے ان ساری چیزوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور پھر اس میں اس ضمن میں وہ جو دیگر سوالات ہیں جن کا میں نے شروع میں سرسری سے تذکرہ کیا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ حساب کیسے رکھیں گے؟ بھئی ایک شخص ہے، اس کا عمل کہاں اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا؟ تو قرآن مجید اس کو واضح کرتا ہے. نہیں، کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں تمہارے ایک ایک عمل کو. تمہاری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ ایک مستعد نگران ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور وہ نوٹ کر لیتا ہے، اور ہر شخص اپنے نامہ اعمال کے ساتھ پیش ہوگا. اب قرآن مجید نے ساری باتیں بتا تو دی، لیکن یہ دعوے ہیں. یعنی آپ غور کیجئے، ایک شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے بھئی یہ تو دعوے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا. تو قرآن نے اس کو بھی ایک مثال سے سمجھایا. سورۃ طارق میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے، بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف مثال ہی نہیں ہے بلکہ واقعہ بھی ہے. یعنی اسی طرح ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. رات کو آنے والا، یعنی رات کو آنے والا کیا ہے؟ روشن تارے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ روشن تارے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں، رات میں آنے والے گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ کوئی انسان نہیں، کوئی جان نہیں جس پر ایک نگران مقرر نہ ہو. تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ تارے جو ہے گویا کہ ان کے ذریعے سے نگرانی کا ایک فریضہ ہے. اور ہو سکتا ہے ہم نہیں جانتے کہ فرشتوں کی وہ مستقر ہو، ٹھکانہ ہو، وہاں پہ رہتے ہوں فرشتے، ہم اس بارے میں نہیں جانتے. لیکن اس کو تمثیل کا پہلو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے تمثیل اس میں کیا ہے کہ ہم عام طور پر جو کام کرتے ہیں وہ دن کی روشنی میں کرتے ہیں، اور خاص طور پر زمانہ قدیم میں تو جو بھی کام ہوتے تھے لوگوں کے، وہ سارے کام دھندے سورج کی روشنی میں ہوتے تھے. رات سے پہلے پہلے لوگ گھروں کو لوٹ آتے تھے. تو ایکٹیویٹی ٹائم جو دن کا ٹائم ہوتا تھا، دن کا وقت ہوتا تھا. اچھا، رات کے وقت آپ جس وقت آسمانوں کی تاروں بھرو چھائے کے نیچے لیٹتے ہیں تو آپ کو تارے نظر آتے ہیں، ہر جگہ تارے نظر آتے ہیں، اور دن میں آپ کو ایک تارا بھی نظر نہیں آتا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تارے ہوتے تو ہیں رات میں لیکن نظر نہیں آتے سورج کی روشنی کی وجہ سے. تو یہ گویا کہ ایک تمثیل ہے اللہ تعالیٰ نے جو دے کے یہ سمجھایا ہے کہ فرشتے بھی ہوتے تو ہیں، تمہارے ارد گرد ہوتے ہیں، لکھنے والے سب لکھ رہے ہیں، تمہارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح رات میں آنے والے تارے دن میں نظر نہیں آتے لیکن تم جانتے تو ہو نا کہ موجود وہیں پہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوبصورت تمثیل ہے. اس سے قرآن مجید نے یہ سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا سلسلہ جاری ہے، اس کے فرشتے نگرانی کر رہے ہیں، اور پھر یہی فرشتے انسانوں کو ان کے نامہ اعمال سمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. تو یہ قدرت کی دلیل تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 پہلوؤں سے انسانوں کو یہ سمجھایا. انسانوں کے سامنے مشاہدات رکھے، وہ مردہ زمین کے بھی مشاہدات تھے، وہ مشاہدات انسانوں کی نیند کے بعد جاگنے کے بھی مشاہدات تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو سورج چاند تاروں کا ڈوبنا نکلنا ہے ان کا بھی مشاہدہ سامنے رکھا. پھر تخلیق اول سے تخلیق ثانی پر استدلال کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات بنانے والا رب ہے وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت ضرور رکھتا ہے. اور پھر اپنے علم کو، اپنے نگرانی کو بھی بیان کیا کہ وہ کس طریقے سے ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی مؤثر دلیل ہے جو ہر اس شخص کو جو عقلی طور پر کسی چیز کو سمجھنا چاہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے بہت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.